اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. پہلی آل ہے جس پر درود بھیجنے کا حکم ملا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی بولو آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پہلے نبی ہیں جن پر اللہ فرشتے درود بھیجتے ہیں. امت سے کہا درود بھیجو اور میرے نبی نے کہا میری آل کو بھی شامل کرو, تب جا کے درود مکمل ہوگا, تب جا کے درود مکمل ہوگا. صلی علی محمد وعلی آل محمد. کسی نبی کی اولاد کو جنت کی سرداری نہیں ملی. آپ نے کہا میرے شہزادے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. ہاں میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے, اور علی حسن حسین سے بھی اعلیٰ درجے پر ہے. ساتھ یہ بھی فرمایا اور ان کا باپ سید العرب ہے, عرب کا سردار ہے. کسی نبی کی نسل, کسی نبی کی پیڑھی, اتنی بڑی خاندانی نسل. والنجم اذا ہوا, آئے ہائے ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. ہے کوئی قاب قوسین تے اپڑن والا. سب سے عالی خاندان. حضرت فاطمہ علیہ السلام جوان ہو گئی. حضرت ابو بکر نے رشتہ مانگا, آپ انکار کر. حضرت عمر نے رشتہ مانگا, آپ نے انکار کر. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا تم جا کے مانگو تمہیں مل جائے. کہنے کہ میں تو غریب ہوں, میرے پاس تو گھر بھی کوئی, اس نے کو گھر بھی کوئی نہیں, میرے پاس تو گھر بھی کوئی نہیں, تو مجھے دے دیں گے. کہاں تمہیں دے دیں گے. اب یہ حاضر خدمت ہوئے. علی کے آنے سے پہلے جبریل آ گئے کہ یا رسول اللہ, اللہ کہہ رہے ہیں فاطمہ علی کے لیے ہے. یہ رشتہ آسمان پہ جوڑ بنایا ہے رب نے. تو اب شرم سے بولا نہیں گیا. تو آپ کو تو پتہ چل گیا کیوں آیا. آپ نے فرمایا علی کیسے آئے, شرم تو چپ, بولیا نہیں جا رہا. تو آپ نے خود فرمایا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو. کہا جی ہاں. تو آپ نے فرمایا انشاءاللہ, اور یہ کہہ کے اٹھ گئے, چلے گئے. حضرت علی اٹھے اور واپس آئے, ساتھی کھڑے تھے. تو عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا کی بنی. کا انکار ہو گیا. انکار ہو کیوں نہیں, وہ کھانے کے بولے ہی کچھ نہیں. تو ٹھیک ہے چلے گئے. انہوں نے پوچھا کوئی گل کی تھی. بس انہوں نے انشاءاللہ آکے آئی. تو بہت مبارک نبی دا انشاءاللہ ہاں ہوں دیئے. اب یہاں امت کو ایک سبق سکھانا تھا, ایک سبق سکھانا تھا. ہم اپنی بیٹیوں کے رشتے کرتے ہیں. کبھی بیٹیوں سے پوچھا ہے تیرا ایتھے رشتہ کر دے گی؟ کبھی پوچھا ہی نہیں کہ بن دین دے گاں ماج دی طرح کلے نال, بھاویں شرابی ہوئے, جواری ہوئے, نام مراد مرندہ ہوئے. کبھی پوچھا نہیں پوچھا. آپ گھر تشریف لے گئے, جبریل بھی آیا ہے, اللہ بھی آیا ہے, پھر بھی گھر گئے. تھوڑا کی خیال ہے فاطمہ جی لاڈلی آپسی میں نہیں کرنا. یہ ممکن ہے کہ بیٹی علی کا رشتہ آیا میں ہاں کر دوں. اللہ اللہ ساری امت نو سدا دیتا ہے کہ بیٹیوں کا بھی حق ہے کہ ان سے پوچھو کہ آپ کا رشتہ کر دوں کہ نہ کروں. جب حضرت فاطمہ علیہ السلام نے ہاں کی, آپ فوراً واپس آئے. بلایا علی, بلاؤ مدینے والوں. این مسجد بھر گئی جی میں تسی پر بیٹھ کر. آپ نے یہاں بٹھایا مولا علی, اور خود یہاں کھڑے ہوئے اور ممبر پر, اور فرمایا لوگو جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے کہ میں فاطمہ بیٹی کا نکاح علی سے کر دوں. پھر آپ نے خطبہ پڑھا کھڑے ہو کر. پھر آپ نے فرمایا علی میں نے فاطمہ بنت محمد کو 400 درہم مہر کے عوض تیرے نکاح میں دیا, تو نے قبول کیا؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے قبول کیا, اور سجدے میں گر گئے.
اور یہ دعا پڑھی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ. میرے نبی نے کہا آمین آمین. پھر اس کے بعد آپ نے سارا مجمع میں تسی بیٹھے ہو سب کو آپ نے خوشی میں شہد کا شربت پلایا اور یا کھجور پلائی. دو روایتیں ہیں، یا شہد کا شربت پلایا یا کھجور پلائی. پھر کچھ عرصے کے بعد رخصی کا مطالبہ حضرت عقیل نے آ کر کیا کہ جو رخصتی ہو جائے. آپ نے فرمایا ہو جائے. تو سلمان فارسی، حضرت علی اور عقیل علیہ السلام اور حضرت ام ایمن یہ اپنی اونٹنی پر تشریف لائے. آپ نے اونٹنی کو باہر بٹھایا، آپ نے مولا علی کو اندر بلایا اور حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور حضرت علی کے ہاتھ میں دے کر کہا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک. اور پھر فرمایا کہ فاطمہ میرے خاندان میں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے. پھر آپ نے پیالے میں پانی منگوایا، اس میں آخری 2 صورتیں پڑھ کے دم کیا، پھر ایسے 5 انگلیاں بچ پائیاں، ایسے ان کے سینوں پہ چھڑکاؤ کیا، پھر کہا منہ اگاں کرو، دوے پاسے کرو، پھر ان کی پشت پہ چھڑکاؤ کیا کہ جاؤ اللہ برکت دے، میں رات کو آؤں گا تم سے ملنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے 15 شعبان، 15 رمضان، 3 ہجری، 15 رمضان کو امام حسن علیہ السلام کی ولادت. آپ اتنا خوش ہوئے، آپ بھاگے بھاگے آئے. آپ نے فرمایا علی، آپ نے ان کے گڑتی ہمارے نبی نے دی، گڑتی ہمارے نبی نے دی. تو آپ نے فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا یہ حرب، کیونکہ خود وہ شاہ سوار تھے تو اسی کے مطابق نام رکھا حرب، شاہ سوار، جنگ دا شاہ سوار. آپ فرمایا نہیں، اس کا نام ہے حسن. پھر 5 شعبان 4 ہجری امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ پھر آئے اور آپ نے فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا یہ حرب. کوئی نام دوبارہ؟ کہا نہیں حسین. پھر آپ نے فرمایا جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ 2 نام اللہ نے کسی کو نہیں دیے، یہ میرے بچوں کے لیے اللہ نے یہ نام محفوظ کر کے رکھے ہوئے تھے. آج پہلی دفعہ کسی کا نام حسن اور حسین رکھا جا رہا ہے. آج سے پہلے کسی کا نام حسن اور حسین نہیں رکھا گیا. اور پھر آپ نے دونوں کے لیے عقیقہ کیا، 2 بکرے ذبح کیے اور ان کے بال منڈوا کے اس کے برابر چاندی کا صدقہ کیا اور ان کو اتنا پیار دیا کہ ایک سبق دے دیا کہ اولاد کے ساتھ والدین کیسے سلوک کریں. کیا نماز میں آتے ہیں نا بچے کو تھوڑا بہت کو شور کرے تو سلام پھرتے ہی نمازیاں دا بچے نو لے کے آ جاندے ہو، نماز خراب کر دو، کڈو نہ باہر، کڈو نہ باہر. مولوی صاحب بھی کھلو کے گجن لگ جاتا ہے. اور میرے نبی کی نماز میں شہزادے پشت پہ بیٹھ کے کھیلتے تھے. اور نماز نفل نہیں، نفل نماز نہیں، فرض نماز، مسجد کی نماز، با جماعت نماز. ٹھیک، ساری مسجد بھری ہوئی ہے، بڑی ساری آئی، اتنا ہی ہوتا حال جتنا ایس مسجد کا حال اتنا ہی حال ہے. ساری مسجد بھری ہوئی اور آپ سجدے گئے، وہ سجدہ لمحہ کر دیتے، اتنا لمحہ کی تاکہ صحابہ کہنے کہ آپ فوت ہو گئے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود پہلی صف میں آپ کے پیچھے تھے تو انہوں نے ایسے سر اٹھا کے دیکھا کہ مسئلہ کی ہے، فوت تو نہیں ہو گئے. تو کیا دیکھا؟ حسن حسین علیہ السلام کمر پہ بیٹھ کے کھیل رہے تھے، گٹمٹ کر رہے. کیا سوار اور کیا سواری، کیا سوار کیا سواری، سبحان اللہ. تو عبداللہ بن مسعود نے آگے ہاتھ بڑھایا کہ آپ بچوں کو نیچے اتار دے. تو اب سجدہ ایسے تھا نا، تو آپ کو یہاں سے نظر آیا کہ کوئی ہاتھ آگے آ رہا ہے میرے بچوں کی طرف، تو آپ نے سجدے میں یوں کر کے اس کو روکا. نہیں، کچھ نہیں. جب تک شہزادے بیٹھے رہے آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. جب وہ نیچے اتر گئے پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھایا. اب پھر انہوں نے کیا کیا؟ ایک اگو بہ گیا، ایک مگرو بہ گیا اور ٹنگا میں کراسنگ شروع ہو گئی. ادھر حسن ادھر حسین، ادھر حسین ادھر حسن، یہ کھیل شروع ہو گیا. ٹانگ یہ ادھر جائے وہ ادھر جائے، وہ ادھر آئے وہ ادھر جائے، یہ کھیل چل رہا ہے. اور میرا نبی نماز بھی پڑھا رہا ہے اور اپنے بچوں کو دیکھ کے آنکھیں بھی ٹھنڈی کر رہا ہے. اور آپ نے نماز پوری کر کے سلام پھیر کے دونوں کو اپنی گود میں لیے، چھوٹے چھوٹے ہیں، دونوں کو اپنی گود میں لے کر فرمایا کہ ابی ہما و امی لا تہما، میرے ماں باپ پر ان پہ قربان، ان کو کبھی دکھ نہ دینا، کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ہونے والا ہے، آپ دیکھ رہے تھے کیا ہونے والا ہے. آپ نے کہا انہوں نے تکلیف نہ دے دیا جائے، تکلیف
نہ دے دے نہ وہ تکلیف بیکی جڑی سے دیکھنا ہی کسی نبی دی اولاد ذبح نہیں ہوئی. میرے نبی دی اولاد ذبح ہوئی. میرے بیٹے کا بازو ٹوٹا 5-6 سال کا، اس کو ٹھیک کرنے لگے وہ چیخیں مارنے لگے تو میں اس کی چیخیں سن نہیں سکا. میں بھاگ کے دوسرے کمرے میں چلا گیا. مجھ سے برداشت نہیں ہوا. وہ حسین کے سگرے والا ہے جو ساری نسل کو ذبح ہوتے دیکھ رہا ہے. ابھی ہما و امی لا تو ہما، تکلیف نہ دے، تکلیف نہ دے. گلی میں جا رہے تھے، آگے بچے کھیل رہے تھے، ان میں امام حسین علیہ السلام بھی کھیل رہے تھے. جب آپ قریب آئے تو آپ ان کی طرف لب پکڑو بھائی پکڑو، جو میں ایسے نہیں چھوٹے بچے تھے مگر بھجنے ہیں پکڑو بھائی پکڑو، تو وہ بچہ آگے بھاگتا ہے، باپ یا بھائی بڑا کہتا پکڑو بھائی پکڑو بھائی، تو وہ سمجھتا شاید واقعی میں پکڑائی نہیں دے رہا. تو میرے نبی نے یہ لاڈ کیا حسین کے ساتھ، نپو بھائی نپو بھائی. وہ کبھی ادھر ہو جائیں کبھی ادھر ہو جائیں اور کبھی آگے سے آئیں کبھی پھر ادھر سے آئیں. یہ زمین آسمان کھیل دیکھ رہے تھے، آسمان کے فرشتے بھی دیکھ رہے تھے کون کس کے ساتھ کھیل رہا ہے. آخر اور سارے مدینے والے بھی دیکھ رہے ہیں کہ نبی کیا لاڈ کر رہا ہے. پھر آپ نے آگے بڑھ کے پکڑا اور ایسے اٹھایا اور ماتھے کا بوسہ لیا اور کہا حسین منی و انا من حسین، حسین منی و انا من حسین. یہ میں نے حدیث خطبے میں پڑھی، حسین منی و انا من حسین. حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. یا اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر. پھر آپ نے دونوں بچوں کو گود میں، آپ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ وہ آپ سے ملنے کو آئے یا کوئی اور صحابی تھے، سردی تھی، آپ نے چادر اتنے لئی ہوئی ہے تو ایسے 2 سر چادر میں نظر آ رہے، ایک سجبہ سے کبھی. تو جب بات ختم ہوگی تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ کون ہے آپ کی چادر میں؟ تو آپ نے ایسے چادر ہٹائی تو ادھر حسن تھے ادھر حسین المسلم. تو آپ کہا یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں. یا رسول اللہ آپ بڑا پیار کرتے ہیں. کہا میں ان سے پیار کرتا ہوں. اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں. وَأَحِبَّهُمَا، تو بھی ان سے پیار کر. وَأَحْبِبْ مَنْ أَحَبَّهُمَا، جو ان سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار کر. وَأَبْغِضْ مَا أَبْغَضَهُمَا، اور جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ. جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر، جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر، جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ. یہ تو میرے نبی نے لڑا. عربوں میں عربوں کی ایک ثقافت تہذیب، کوئی سردار اپنے بچے کو اٹھاتا نہیں تھا، کوئی سردار اپنے بچے کو اٹھاتا نہیں تھا پیار کرنے کے لیے. سمجھ آ گئی گل میری؟ ڈیرے چ لے کے کوئی آ جائے یہ ناممکن آئی تو گھر دے اندر نہ بچوں اٹھیں چیندے. کوئی ڈیرے چ لے کے آ جائے، توبہ توبہ. میرے نبی کا نظارہ دیکھو. آپ گھر سے نکلے تو ایتھے پترا نو چاونا ایک عام عادت والی گل ہے، ماحول دی گل ہے. لیکن جب آپ باہر آئے تو ایس موڈے تے حسن اور ایس موڈے تے حسین، ایس موڈے تے حسن ایس موڈے تے حسین. ایتھے چاہے ہویا ایتھے. ایک دیہاتی کہنے لگا یا رسول اللہ یہ کیا؟ ایسے کدی پترا نو چومیا بھی نہیں تو تسی ایتھے آئے ہوا ہے، یہ کیا یا رسول اللہ؟ کہاں آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ کہاں صرف میں نہیں پیار کرتا، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے. اور جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے پیار کرے گا، جو ان سے بغض رکھیں گے اللہ ان سے نفرت کرے گا. ایتھے چایا ہوا ایتھے. دونوں بھائیوں کی کشتی کرا رہے. سبحان اللہ. تھوڑے کول پترا واسطے ٹائم ہی کوئی نہیں ہوتا. کاروبار نوکری بچوں واسطے ٹائم. میرا نبی جیسا مصروف کائنات میں کوئی نہیں. روزانہ اپنے نواسوں کے لیے وقت نکالتے تھے. ایک دن دونوں کی کشتی کرا رہے تھے. اب حسین چھوٹے تھے، حسن بڑے تھے، تو وہ ان کو دبا رہے تھے اور وہ ذرا نیو رہے تھے، جھک رہے تھے. تو آپ نے نا حسین کو تھاپڑا جا، حسین شابا ای ہے یا حسین، ای ہے یا حسین، حسین شابا، زور لا زور لا. ذرا شان کا دیکھو میں کی سنا رہا ہوں. تو سیدہ فاطمہ علیہ السلام بول پہ یا رسول اللہ تھی ساری شاباز حسین نے دیتی جاندے، تھوڑا حسن بھی تھاپڑا مار. وہ تو ماں آئی تھی سارے تھاپڑے حسین نے دیتی جاندے ہو. میں قربان جاواں حسنین سے فرمایا فاطمہ اے جبریل میرے کو کھلوتا ہے حسین نو تھاپڑے مار رہا ہے تاں پر میں بھی اسے تھاپڑے مار رہا. جنہاں دی کشتیاں جبریل آوے
انہوں ذبح کر چھا۔ ایک رات آپ گھر میں تشریف لائے تو سارے سوئے ہوئے تھے، حضرت حسن علیہ السلام کی آنکھ کھلی، کاما پانی، فاطمہ علیہ السلام اٹھنے لگے، ہم نے کہا لیٹی رہو، آپ نے گلاس اٹھایا اور سامنے کھڑے میں پانی تھا، پانی نہیں لے، باہر نکلے، باہر ایک بکری کھڑی تھی، بالکل مری ہوئی بکری، دودھ تک تھے، وہ خون بھی کوئی نہ آئی، آپ نے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، وہ دودھ نال بھر کے ہیٹھا آ گئے، تو آپ نے پورا گلاس بھرا اور اندر آئے تو حسین علیہ السلام بھی اٹھ گئے تھے، تو وہ بھاگ کے آگے آ گئے، پہلے مینو دیو، آپ فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، آپ نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، تو سیدہ فاطمہ علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ آپ نے کہا نہیں، جس نے پہلے مانگا اس کو پہلے پلاؤں گا، بعد پلاؤں، لیکن حقیقت یہ ہے امام حسن علیہ السلام سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ، اور کمر سے لے کر پاؤں تک مولا علی کے مشابہ، اور حضرت حسین سر سے لے کر پاؤں تک باپ کے مشابہ تھے، اور سر سے لے کر کمر تک باپ کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، تو اس پر آپ کہتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے، اور حسن کو سیدھے ہاتھ پہ اٹھاتے تھے، حسین کو الٹے ہاتھ پہ اٹھاتے تھے، بڑے اور چھوٹے کا فرق فرماتے تھے، تو پھر آپ نے فرمایا، پھر آپ نے فاطمہ کو پلایا، اور حضرت علی سوئے رہے، ان کی آنکھ نہیں کھلی، حسن حسین فاطمہ آپ نے نہیں پیا، پھر آپ نے کہا فاطمہ تو میں یہ بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے، ہم پانچوں آخرت میں ایک ہی جگہ ہوں، ہم قیامت میں ایک ہی جگہ پہ، مکان واحد یوم القیامہ،